वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उस पे हवाले से हमारे इर्द गिर्द हम रोज़मर्रा ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं और हमारे पास ऐसी बहुत सारे कह लें किसी भी एज ग्रुप में इस तरह का प्रॉब्लम या इसको आप सोशल इशू भी कह सकते हैं। मटेरियलिस्टिक होना या स्टेटस कॉन्शियस होना हमारे एक मेजर इश्यूज होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, अवेयरनेस आ रही है, या कुछ पर्क्स हैं या कुछ नुकसानात हैं, प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। डेफिनेटली उस पर आज हम बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगी, फरिया, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फरिया। और इसके साथ साथ डॉक्टर अकील अहमद हमारे साथ होंगे जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। दोनों डॉक्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम जब बात करते हैं कि स्टेटस कॉन्शियस होना या मटेरियलिस्टिक होना, बेसिकली हम किस चीज़ को या इस टर्म को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसको इससे डिफाइन किया जाता है कि ये जो स्टेटस कॉन्शियस होना, जैसे कॉन्शियस मीन के अवेयरनेस है, जैसे आपने इससे पहले बताया कि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो इंसान जो है उस लाइफस्टाइल के अंदर इतना एक इन्वॉल्व हो जाता है कि वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि अगर मुझे ये एक्शन करने से मेरे लिए क्या प्लस या नेगेटिव पॉइंट। जैसे आपने कहा कि कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ जो है ये शुरू से मटेरियलिस्टिक चली आ रही है, और ये कॉन्शियसनेस जो है, ख़ासकर ये जो स्टेटस कॉन्शियसनेस है, ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो 21st सेंचुरी का है। 21st सेंचुरी के अंदर हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं। कोई भी आप एरिया उठा के देख लीजिए, एजुकेशन का एरिया है, उसमें स्कूलिंग को ले लीजिए, उसमें कॉलेजेस को ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ को ले लीजिए, उसमें शादी के फंक्शन को ले लीजिए, मेहंदी और उपटन के फंक्शन को ले लीजिए। इस तमाम के अंदर ये जो स्टेटस वाला मामला है ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। लेकिन इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर अगर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इन एरियाज़ को अगर हम फोकस करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी चूँकि मईशत का वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हम इस स्टेटस को अप्लाई कर मेंटेन कर सकें। उसके असरात फिर जो है वो डेफिनेटली इंडिविजुअल और अल्टीमेटली फिर फैमिली और सोसाइटी पे भी होते हैं। फरिया से सर आपकी जाने में दोबारा आऊँगी, फरिया की जाने दोबारा भी हम डिस्कस। साइकोलॉजिकल हेल्थ तो इनफैक्ट होती है, आपने कहा एजुकेशन से लेकर शादी तक हर फेज में हम मटेरियलिस्टिक या होते हैं। अगर इंडिविजुअल खुद नहीं है बट एट द एंड उसकी सोसाइटी या उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसको शायद वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस करते हैं, अगर वो ना भी होना। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया। मैं छोटी सी एक प्रोफेशन की एग्जांपल देता हूँ। बार्बर हैं मिसाल के तौर पर, बार्बर है, वो डेली फॉर एग्जांपल 200 से 300 डेली वो अर्न करता है। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं एक लेटेस्ट किस्म का मोबाइल अफोर्ड करूं। लेकिन जैसे आपने कहा कि उसके पीयर हैं, उसके कोलीग हैं, उसके साथ रहने वाले हैं, या सोसाइटी है, वो कहते हैं कि मसला ही कोई नहीं भाई, अगर ये 20-30,000 का मोबाइल है आप ले सकते हो। अच्छा, कैसे ले सकते हैं कि 2000 आप जाके एडवांस दे दें और 100, यार आपके पास 100 डेली भी नहीं होगा, 100 डेली की बेस पे अगर नहीं होगा, चलो आप 3000 पर मंथ आप दे दें। अच्छा, 3000 जब पर मंथ वो उसके लिए जाता है, एक महीना उसने इंस्टॉलमेंट दे दी, सेकंड मंथ में फिर जैसे मैडम ने कहा साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस हो गया, भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे अब इसको मैं इंस्टॉलमेंट कैसे दूँ। फिर क्या होता है, फिर जाके वो जहाँ से वो जो शॉप है वहाँ से जो इंस्टॉलमेंट वाले आते हैं, वो रिकवरी वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर पैसा नहीं है, तो रिकवरी वाले उनसे वो तमाम चीज़ें वापस लेके चले जाते हैं। अगर हम स्कूल की एग्जांपल लें, ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी 9th क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 8-10 उसके गिर्द जो उसके फेलोज़ हैं वो कह रहे हैं अच्छा भी आपने कौन सी जो है वो एकेडमी आपने ज्वाइन की है। वो कहता है मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। यार तुमने एकेडमी नहीं ज्वाइन की, तुम्हारी पोजीशन कैसे आएगी। ये अभी 9th का रिजल्ट आया और उस बच्चे ने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, ही गॉट अ सेकंड पोजीशन। अब उसमें उसका डेफिनेटली, जैसे उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल के साथ साथ फिर सोसाइटी, या उसके लिए सोसाइटी उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, उसने उनको मोटिवेट किया कि नहीं भाई हमें, वो तो स्टेटस की तरफ जा रहे हैं, हमें स्टेटस के लिए जाना, XYZ एकेडमी हमने अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डिपेंड ऑन द कॉम्पिटेंसी यू है। उन्होंने कहा कॉम्पिटेंसी की बात की, अगर उनकी कॉम्पिटेंसी है आप मेरा ख्याल अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम मैरिजेस में देखें, ये भी दो दिन पहले की बात है, हमारे नेबर के अंदर वो फादर हैं, रिटायर हुए हैं, और उसके बाद जो उनकी जो बेटी हैं वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हैं, और उनके फादर ने जो भी उनको जमा पूंजी थी वो एक सिंगल स्टोरी, और वो भी बगैर प्लस्तर किया हुआ घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं। अब उनकी मदर आके बता रही थी कि अच्छा, अब मेरी बेटी कहती है कि नहीं हमने ये फंक्शन, शादी का जो फंक्शन जो मेहंदी का है वो भी मैंने करना है,
میرج ہال میں. اب اس کے لیے 90,000 انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل ریکوائرڈ ہے. اچھا یہ شادی ایک ایسا ایونٹ ہے جب پیرنٹس بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں اور وہ بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی طرح سے ذمہ داری نبھا دی, ادا کر دی. جیسے ہی شادی ختم ہوئی پیرنٹس کا جو فیشیل ایکسپریشن ہے وہ دیکھنے والا تھا کہ اچھا اب اس کے بعد مجھے 2-3 لاکھ جو ہے وہ جو میں نے لون لیا ہوا ہے وہ میں نے وہ پے کرنا پڑے گا. موسٹلی فیملی سفر فرام دس تھنگ. یہ صرف ایک فیملی کی کہانی نہیں ہے, زیادہ تر فیملیز, اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا نے شاید سر بہت زیادہ نہیں, بالکل سوشل میڈیا کا بڑا اس میں رول ہے. دوسری اگزامپل, ایک ویل ایجوکیٹڈ فیمیل ہیں اور اچھی ان کی ارننگ ہے. جیسے ہی ان کے پیرنٹس رشتے کے لیے گئے ہیں وہ لڑکے والے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو انہوں نے باقاعدہ لسٹ تھما کے دی ہے, مجھے حیرانگی ہے, یہ لاسٹ ویک کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے آ کے شیئر کیا کہ یہ لسٹ ان لڑکے والوں نے دی ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں چاہیے. اچھا گاڑی مہران تو ہوگی نا, اس کے بعد نیچے لسٹ ہے, اور لڑکی جو ہے ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر رہی ہے. اب میں نے کویشچن یہ کیا, اچھا اس تمام لسٹ کے اندر کہیں پہ لڑکی کا نام نہیں ہے کہ آپ کو لڑکی بھی چاہیے یا نہیں چاہیے. جو پیرنٹس جو ہیں موسٹلی 6-7 ملین اس پہ وہ لگا چکے ہیں. لیکن اچھا جب ان سے کویشچن کیا گیا لڑکے والوں سے, یہ کہتے یہ دیکھیں یہ تو ہمارا اسٹیٹس ہے, اگر آپ نے یہ نہ دیا نا تو بڑی بہو کے جو بھی ان کے ان لاز ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی, کہ پنجابی جنوں کہہ دینے کہ کوڑی کتنے اسی ہوئے آئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ میری یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے ہمارے جو سوسائٹی ہے ان سے, پلیز ٹھیک ہے ہم اسٹیٹس کانشیس ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے, آپ اسٹیٹس کی طرف ضرور جائیں, ان کے ساتھ افورڈ کر سکتے ہیں. جی افورڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, the main point is if you can afford then go for that thing. Exactly. It's all about کہ ہم اپنے جس طرح سے بھی فریہ نے پوائنٹڈ کیا کہ ایک اگر فیملی اس طرح سے سیلیبریشن کر رہی ہے تو شاید اسی کا کلاس فیلو یا اسی کا فرینڈ وہ شاید یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. بچے کمپلیکسڈ ہو رہے ہیں, ہمارے بچے انفیورٹی کمپلیکس, کچھ سپریورٹی کا شکار ہو رہے ہیں تو بہت سارے لوگ انفیورٹی کا بھی شکار ہو رہے ہیں. اور اس میں اسی چیز کو مینٹین کرنے کے لیے دوز اسٹوڈنٹ اور کولیگ اور فرینڈ دے آر انفیریئر ان ٹرمز آف کہ اچھا اسٹیٹس ان کا ٹھیک ہے انفیریئر جا رہا ہے. یہ بھی ریسرچ ابھی 2017 کی ریسرچ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے, وہ جو طالب علم ہے, وہ کرائم کی طرف پھر جا رہا ہے, بالکل کرمنل ایکٹیویٹیز ہے, وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے ریلیجن کے اندر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ شو آف جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. دوز فیملیز دے کین افورڈ, دیئر رسپانسبلٹی از ناٹ ٹو شو آف. اور ہمارے ریلیجن کے اندر ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایک دفعہ مدینہ کی سڑکوں پہ جا رہے تھے, ایک صحابی آئے تھے اور بڑے لینڈ لارڈ اور اچھے ویل آف تھے, تو آپ نے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, تو وہ بڑے خرامہ آرام سے انہوں نے کہا کہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پہ رحمت کی ہوئی ہے پلیز اس کو آپ شو آف کریں, لیکن اس میں تکبر کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہمبلنس نہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں, کچھ ایسے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب افورڈ انہوں نے کرنا ہے, افورڈ نہیں کر سکتے, اس کرنے کے لیے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر وہ انوالو ہو جاتے ہیں, اس میں میل ہیں فیمیل ہیں, ڈرگ ایکٹیویٹیز کے اندر وہ انوالو ہو جاتے ہیں, کہیں پہ اسٹیلنگ کے کرائم نظر آتے ہیں, کہیں سنیچنگ کی آپ کو بہت ساری اگزامپل نظر آتی ہیں, اس طرح وہ انوالو ہوتی ہیں. تو اس لیے ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے ایز انڈیویجول, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے سوشل ورکر, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم جو ہیں اپنے, اگر ہم نے سوسائٹی کو ایک ہیلدی سوسائٹی بنانا ہے تو ہمیں اس کو کچھ ڈسکریج بھی کرنا ہے, اس کو ڈسکریج بھی کرنا ہے. اور ہمارے اس طرح سے ڈاکٹر عقیل نے بھی کہا کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے. پیرنٹس کی ایجوکیشن یا ان کی اویئرنیس وہ کس طرح کی جا سکتی ہے اور کتنی ضروری ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ جو پیرنٹس کا رول جو ہے, ٹیچر کا رول ہے تعلیم کا. تعلیم اور تربیت دو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں. جو تربیت کرنی ہے وہ پیرنٹس نے کرنی ہے, پرٹیکولرلی ماں نے کرنی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ایکسپلین کیا, اچھا یو ول سرپرائز ٹو نو کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے, جب بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے اس کی 20 سے 25% پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کی 60 سے 65% پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. جو ریسٹ آف دا 20 سے 30% ہوتا ہے اس کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو اس کو مولڈ کرتا ہے. اب ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی ہے اپنے پیرنٹس سے, آپ کے اس پروگرام کے تھرو ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی ہے ان پیرنٹس سے کہ پلیز اپنے بچوں کو, خاص کر جب وہ 10 سال کی عمر سے کم ہو, پلیز ان کے ساتھ ٹائم سرو کریں, ان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں. جیسے ابھی ہمارے اس پروگرام کے تھرو آپ کو میسج دیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتے. اس کی ایک وش کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسری وش, پھر تیسری وش,
پھر دیر از نو اینڈ. تو میری یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے ان پیرنٹس سے, پلیز تربیت آپ کا پارٹ ہے, تعلیم ٹیچر کا پارٹ ہے, اور دنیا کے اندر ریسرچ ٹیلز اس کہ جو بہتر انسٹیٹیوشن ہے وہ ماں کی گود ہے, ماں کی گود ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھے, جب دو مہینے کا بیبی ہوتا ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ میری ہیپی اور ان ہیپی میرا کمفرٹ زون کون سا ہے. تو اٹس دی رسپانسبلٹی آف مدر ایز ویل کہ مدر نے کیسے اپنے بیبی کو 2 3 4 5 7 سال تک ایٹ لیسٹ 60 سے 65% پرسنالٹی اس کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. ایکچولی لسننگ از دا پرابلم. ہم بچے کی بات سنتے نہیں ہیں بلکہ اس پہ تھوپتے ہیں, اور یہ بات بہت ہے. اگر انیشیل اسٹیج سے ہو تو ایٹ دا اینڈ بچہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے, وہ پیرنٹس کو کچھ بتاتا نہیں. اگر اسے کچھ چیز چاہیے وہی بات کہ وہ پھر نیگیٹو وے اختیار کرتا ہے. اس آپ دونوں کی جانب سے کیا میسج دیں گے سر ہمارے دیکھنے والوں کو آج کے ٹاپک کے حوالے؟ میسج 2 ڈومین کے اندر ہے. پہلا میسج پیرنٹس کے لیے ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ضرور دیں. اس میں ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں, ان کی وائف بھی ہیں, مدر بھی ہے, فادر بھی ہے, کیونکہ تربیت پہلا رول ہے. اس کے بعد جو ہے جب بچے آ جائیں اسکول کے اندر, کالجز کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر, پھر دین رسپانسبلٹی کم فار ٹیچر. انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی اگر نہ نبھائی, اگر اس کو ٹیک کیئر نہ کیا, کیونکہ یہ ٹیچنگ جو ہے یہ پیغمبرانہ پروفیشن ہے, نوبل پروفیشن ہے. ٹیچرز کو اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہے, ان کو تمام ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نظر رکھنا ہے, اور اس کی اپ ڈیٹ کم از کم پیرنٹس کو ضرور وہ شیئر کریں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور اتنی امپورٹنٹ ٹاپک پہ اتنی ہم نے کوشش کی ہے کہ اویئرنیس دی جائے کہ اسٹیٹس کانشیس ہونا یا مٹیریلسٹک ہونا کسی حد تک کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کو بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ فٹنس ایکسپرٹ ہوں گی جو آپ کو ٹپس دیں گی. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.